آخری دور کی علامات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جھوٹ کا ظاہری غلبہ ہوگا اور سچ دب کر رہ جائے گا۔ فاسد و فاجر، جاہل و باش، بد کردار و اخلاق منافقت سے بھرپور بندے کو عزت دی جائے گی اور اہل علم و دانش راست گو باکردار شخص کو رسوا کیا جائے گا۔ اقتدار معاشرے کے بدترین افراد کے پاس ہوگا۔ گو کہ پوری دنیا میں آج یہ علامات ظاہر ہو چکی، مگر صرف پاکستان کے حالات و واقعات و شخصیات کو ہی سامنے رکھیں تو 1400 سال قبل بتائی گئی نشانیاں یوں پوری ہوتی نظر آتی ہیں کہ عبدالستار ایدھی جیسے درندہ صفت سفاک قاتل، جو کم از کم 10 سے 12 لاکھ کے قریب انسانوں کو قتل کر کے ان کے اعضاء فروخت کر مال بنانے والے کو محسن انسانیت کی پہچان دی جا چکی ہوئی ہے، اور بہت سے لبرل سیکولر اس حقیقت سے آگاہ بھی ہیں کہ ایدھی لاوارث افراد کو غائب کروا کر ان کے گردے وغیرہ نکال لیا کرتا، مگر چونکہ ایدھی ایک لادین قسم کا شخص تھا، اس لیے لبرل فاشسٹ طبقے نے ایدھی جیسے بے رحم خونی درندے کو انسانیت کا محسن اور ایک قومی ہیرو قرار دے کر اس انتہائی مکروہ صورت شیطان کی تصاویر یوں آویزاں کی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ کسی زمانے میں مارکس، ڈارون یا گاندھی کے عکس لگاتے پھرتے تھے۔ عاصمہ جہانگیر کا کردار یہ ہے کہ لاکھوں عورتوں کو جسم فروش بنانے والی ایک قاتلہ بھی ہے کہ پشاور کی ایک خوش شکل عورت نے جب ان کے ہاں پناہ لی، وہ عاصمہ اور اس کی بہن کی منشا پر جسم فروشی پر جب تیار نہ ہوئی تو اس عورت کے گھر والوں سے 90 لاکھ میں پناہ لینے والی کا سودا کر کے ماں سے ملوانے کے بہانے ایک ڈرائیور کے ہاتھوں قتل کروا دیا۔ اس قدر گھٹیا و سنگ دل فحاشی کے اڈے چلانے والی عاصمہ جہانگیر کو نام نہاد حقوق نسواں و حقوق انسانی کی معتبر بنا دیا گیا ہوا ہے۔ ضیاء الحق ایک قادیانی تھا اور اس کا لگایا ماشاء اللہ قادیانی جرنیلوں اور اسٹیبلشمنٹ کا تھا، جس نے قادیانیوں کی بھرپور خدمت کی، مگر اس قادیانی نواز ماشاء اللہ کو ایک راسخ العقیدہ مسلمان جرنیل کا اسلام نواز ماشاء اللہ کا نام دے دیا گیا۔ صہیونیت کے مفاد، اسلام کی بدنامی اور دنیا میں نئی جنگوں کی بنیاد فراہم کرنے کے لیے القاعدہ، طالبان، داعش، لشکر جنگجو جیسے خارجیوں کو اسلام و جہاد کا مجاہد جیسے جھوٹ کو حقیقت بنا کر پیش کیا گیا ہو۔ یورپ و امریکہ میں 9/11 جیسے دہشت گردی کے واقعات کو مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، اور جس طبقے کو پاکستان کا سب سے مظلوم ستم رسیدہ بتایا جاتا ہے، وہی پاکستان میں معاشی طور پر سب سے زیادہ خوشحال۔ ملٹری، نوکرشاہی، جاگیرداری، بینکاری، صنعت کاری، عدلیہ، پولیس سے لے کر پٹواری تک کے شعبوں میں یہ قادیانی چھائے ہوں۔ گزشتہ 15-20 سالوں میں پاکستان کے کم از کم 2 وزرائے اعظم اور ایک ممکنہ وزیر اعظم قادیانی کمیونٹی سے ہو، کم از کم 40 سے 50 وزراء قادیانیوں کے ہوں اور 2 آرمی سربراہ تک قادیانی ہوں۔ روز روشن قادیانی اپنی عبادت گاہ سے نکل مخالفوں کے 7 افراد کو قتل کر دیں مگر باعزت رہائی پائیں، اس کے باوجود دنیا میں قادیانی کمیونٹی پر ظلم و ستم کی داستانوں کی شنید شب و روز میڈیا کی زینت بنے اور قادیانی پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں قادیانیوں کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے کی خبریں سننے میں آتی ہوں، جو دلیل بن جاتی ہے کہ جھوٹ کا غلبہ عام ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کی بالادستی کا یہ عالم ہے کہ 2 قادیانی نواز وزیروں کی خاطر 22 کروڑ مسلمانوں کے جائز و پرامن مطالبے پر حکومت و ادارے مطالبہ کرنے والوں پر گولی تک چلانے کے لیے تیار ہیں، مگر باور یہ پروپیگنڈا
کیا جاتا ہے کہ مولوی اور فوجی آپس میں اتحادی ہیں۔ وہ فوج اور اہل اقتدار جس نے پاکستان میں ہمیشہ سے قادیانی کمیونٹی کے مفادات کی رکھوالی کی، پھر بھی الزام مولوی، ملٹری وغیرہ پر، اور دلچسپ بات یہ کہ اس ہی جھوٹے تاثر کو ایسے پھیلا دیا گیا کہ قادیانی ملٹری الائن کی اصل حقیقت پر پردہ پڑا رہے۔ پاکستان میں جب 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو مرزا طاہر نے کہا کہ کسی ریاست کی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ کسی مخصوص دینی عقائد کی حامل جماعت جو خود کو مسلمان بھی کہتی ہو کو کافر قرار دے کہ دینی عقائد کا تعلق بندے اور خدا کے مابین ہوتا ہے۔ بہرحال اس ضمن پہلی بات تو یہ ہے کہ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو اس لیے مدعو کیا گیا تھا کہ 21 سال کے بعد ایک بار پھر سے یعنی مئی 1974 کو ربوہ اسٹیشن واقعہ کی چال یعنی قادیانی جماعت غیر اسلامی ملی بھگت سے پاکستان میں ایک سامراج مخالف حکومت کو ختم کرنے کے لیے ڈرامہ بازی کی گئی تھی، جس میں ایک بہت بڑا مطالبہ یہ رکھا گیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے۔ جماعت غیر اسلامی اور قادیانی جماعت کو معلوم تھا کہ دنیا دار قسم کا بھٹو یہ کام نہیں کر سکے گا، اور ہنگامہ آرائی کے بعد ماشاء اللہ کا ڈنڈا اور پھر 1953 کی طرح ایک بار پھر سے قادیانیوں کو کافر قرار دو کی تحریک خود بخود دم توڑ دے گی، مگر ان دونوں ذہونی جماعتوں کی امیدوں پہ پانی پھر گیا جب شہید جناب ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دانشمندانہ حل یہ نکالا کہ تشدد کی بجائے قادیانیوں اور ان کے مخالفوں کو اپنا اپنا موقف عوامی نمائندوں کے سامنے رکھنے اور قومی اسمبلی کی رائے شماری پر چھوڑ دیا کہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت پر اپنا اپنا موقف بیان کر سکیں۔ قادیانی 26 اگست 1974 کو جب مرزا ناصر جو ربوہ واقعے کے بعد مودودی کی طرح بھٹو حکومت کو معزول ہونے کا مطالبہ بھی کر چکا تھا اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی حکومت پہ یہ الزام بھی لگا چکا تھا کہ بھٹو کی ہدایت پر پارٹی کارکن قادیانیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہیں، یعنی مرزا ناصر کے بیانات کے مطابق وہ ایک ایسی اسمبلی میں بحث کے لیے جا رہا تھا جو پہلے سے مرزائیوں کے خلاف تھی اور ان کو کافر قرار دینے پہ تلی ہوئی تھی۔ تو پھر اصولی طور پر مرزا ناصر کو اسمبلی کارروائی میں اپنے رفقا کے ساتھ جانے کی بجائے پہلے دن ہی یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ کوئی اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ کسی کے ایمان و کفر کا فیصلہ کرے۔ مرزا ناصر جو ایک پرتشدد انا پرست قسم کا انسان تھا، جو پہلے تو بن ٹھن کر اسمبلی میں جنگ کرنے سے قبل ہی ایک فاتح کی طرح داخل ہوا، اور جب 13 دن کی بحث کے بعد مرزا ناصر نے اس سوال پر کہ جو مرزا غلام کو نبی نہیں مانتا اس کو آپ قادیانی مسلمان مانیں گے یا کافر، جس پر مرزا ناصر نے بلا جھجک کہا کہ جو مرزا غلام کو نبی نہیں مانتا وہ بے شک کافر ہے۔ اب یہاں قابل غور پہلو یہ ہے کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کی قرارداد جب پاس ہو گئی تو ناصر نے سب سے پہلے یہ بیان دیا کہ ہمیں اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کسی اسمبلی کی سند کی ضرورت نہیں کہ یہ معاملہ میرا اور خدا تک کا ہے۔ 5 جولائی کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لا لگایا تو اس ولد الزنا مرزائی نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہتے ہوئے 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے قادیانی نواز ہونے پر مہر ثابت کر دی تھی کہ مجھے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آج بھی لبرل فاشسٹ اور لادین طبقہ اپنے روحانی والد صاحب کانے ضیاء کے جملے کو دہراتے پھرتے ہیں کہ مجھے اپنا مسلمان
ہونا ثابت کرنے کے لیے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک طرف تو یہ منافق پلید لوگ دکھاوے کے طور پر ضیاء کو گالیاں بھی دیتے ہیں، تو دوسری طرف اس کے پیغام کو بھی عام کر اپنے اور ضیاء کے قادیانی مشن کی تکمیل پر عمل پیرا ہیں۔ تو پھر یہی ناپاک و پرفریب طبقہ آئے دن نئی نسل و تاریخ سے نابلد لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو مولوی کے نام کی شناخت دے گلا پھاڑ پھاڑ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دیں۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دینے کا بازار کھول رکھا ہے، تکفیر کے فتووں کی فیکٹریاں لگا کر معاشرے کا امن چین چھین لیا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کلمہ گو کو کافر قرار دے۔ ایسے مولویوں کو فوراً گرفتار کر کے سخت ترین سزا دینا بہت ضروری ہے وغیرہ۔ اب اگر کوئی ان صہیونی این جی او ساختہ موم بتی مافیا کی گندی مکھیوں سے یہ سوال کرے کہ جناب کروڑوں مسلمانوں کو جو کافر کہتے ہیں وہ تو وہی مرزئی ہیں جن کو آپ ستم کے مارے معصوم اور پرامن احمدی کہتے ہیں، یا پھر وہ خارجی ہیں جو گلے کاٹ دشمن کو مارنے کے بعد اس کا دل تک چبا لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی مولوی کو گالی دینے سے قبل پہلے ذرا یہ تو بتا دیں کہ مرزا ناصر کو یہ حق کس نے دیا کہ 2.25 ارب مسلمانوں کو کافر قرار دیتا پھرے؟ بے شرمو، اتنا دورہ معیار ہے آپ لوگوں کا، اس قدر کینہ بغض و عناد ہے دلوں میں آپ کے کہ اس قدر جھوٹے ہیں آپ لوگ کہ ٹٹی میں مرنے والے کو جو نبی نہیں مانتا اس کو کافر کہتے ہو۔ جانتا ہوں کہ ان نام نہاد روشن فکر گندی مکھیوں کا ایک ہی جواب ہوگا کہ مرزا ناصر نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی تھی، یہ تو چند مولویوں کا پروپوگنڈا ہے۔ لہٰذا اس جھوٹی تعویل کے رد میں یہاں ایک کلپ قادیانیوں کے ایک دانشور سول سرونٹ مسٹر کنور ادریس کا لگا رہا ہوں تاکہ ان کے اپنے ہم مذہب کی زبانی تصدیق ہو سکے کہ یہ مرزا ناصر ہی تھا جس نے اربوں مسلمانوں کو بلا جھجک کافر کہا تھا۔ لہٰذا اب اگر نجم سیٹھی، عاطف توقیر، آسمہ جہانگیر، امتیاز عالم، باری نہید خان، اعتزاز، فواد چودھری، مبشر جیسے اور بھی قادیانیوں سے سوال ہے کہ آئیں پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں اور پھر کسی ایسے مولوی کو برا کہنے سے قبل جس نے مٹھی بھر قادیانیوں کو کافر کہا، پہلے ذرا اس دہشت گرد ضیاء کے استاد مرزئی ناصر کو بھی 2-4 گالیاں دیں کہ اس کو کس نے حق دیا کہ وہ کسی کو کافر کہے کہ جہاں قادیانیوں کا نام آتا ہے ان سب کے منہ پہ تالے لگ جاتے ہیں، اس لیے یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ یہ ہے ان کی گھٹیا سوچ کا معیار کہ قادیانی اگر کسی کو کافر کہیں تو اس کو اصولی اور اپنے عقیدے کے قاعدے کے مطابق درست قرار دیتے ہیں۔ اب قادیانی عقیدے کے مطابق غیر قادیانی کو کافر کہنا بالکل جائز ہے، مگر مسلمان کے عقیدے کے مطابق تکفیر کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر قرار دیں؟ واہ واہ، اس کو کہتے ہیں دور معیار و منافقت کی انتہا۔ لبرل سیکولر کے روپ میں قادیانیوں کی وٹھیں جو خود کو علم و دانش کا سمندر سمجھتے ہیں اور ہر بات پہ مسلمانوں کو مولوی کا نام دے بڑے طنزیہ انداز میں کہتے پھرتے ہیں، جی یہ کیسے مولوی ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک نہیں پڑھتے، مگر یہ مولوی احمدیوں جیسی معزز پرامن مہربان جو ہر قسم کے مسل کی تعصب سے پاک ہیں ان کو کافر قرار دیتے پھرتے ہیں۔ یہ بھی مزید ایک جھوٹ ہے کہ میں یہاں ایک اور کلپ لگا رہا ہوں جو کہ مرزائیوں کا ایک بڈھا جو امیر سرگودا تھا، مرزا عبدالحق ایڈوکیٹ کے اس کے بیان پر مبنی ہے۔ وہ ایک مرزئی ہونے کی وجہ سے اپنے سگے بھائی کے پیچھے نماز اس لیے ادا نہیں کرتا تھا کہ اس کا بھائی قادیانی نہیں تھا اور وہ اسلام پر قائم تھا۔ اب ان واضح ثبوتوں کے بعد بھی کوئی گندی مکھی ٹی وی پہ یہ کہے کہ مولوی کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہیں، یا یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مگر قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، تو پھر اس کا علاج 176 اور حقے کا پانی ہی ہے کہ مرزئی مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ اور دوہرے معیار پر ہے۔
قادیانی اور ان کی آسما جہانگیر، عاطف توقیر، وسط اللہ جیسی مرزئی وٹیں اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ سچ کا گمان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانی یقیناً زندیق ہیں، مگر ان کے این جی او، موم بتی مافیا، سیکولر لبرل فاشسٹ چیلے ان سے بھی زیادہ غلیظ ہیں۔ پاکستان میں سکھ و چین کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قادیانی اقلیت کی حیثیت سے رہیں، اگرچہ اسلامی شریعت کے اصول پر قادیانی خود کو ہرگز مسلمان تو ثابت کر نہیں سکتے، لہذا آئینی طور پر بھی خود کو اسلامی دائرے میں شامل کرنے کی بار کی کوشش کرنا بند کر دیں کہ اس سے تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ مرزائیوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب ان کا ہم مذہب جرنیل ضیاء 1977 میں مارشل لا لگا اور باوجود 11 سالہ بسیار کوشش ضیاء مرزائی نہ تو پاکستان کا آئین منسوخ کر سکا اور نہ ہی قانون ناموس رسالت میں وہ رد و بدل کر سکا جو ربوہ کی منشا پر تھا۔ قادیانی اپنی چھیڑخانی سے باز آ جائیں تو دھرنوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ مرزائیوں یاد رکھو، 1974 کی تمہاری چھیڑخانی کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ پاک فوج کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وقت بدل چکا ہے۔ یہ 1919 نہیں کہ جنرل ڈائر نے حکم دیا اور ہندو سکھ مسلم پر مشتمل فوجیوں نے جلیانوالہ باغ کے اپنے ہی ہم مذہب و قوم کو بھون ڈالا۔ جب ان سے پوچھا کہ اپنوں کو ہی مار ڈالا تو جواب جی کہ ہاں اتوں سرکار دے آرڈر آ گئے سن تے اساں گولی چلا دیتی۔ اب ممتاز قادری جیسے سرفروش بھی تمہاری صفوں میں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زیادہ مقدم جانتے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک ملٹری بیوروکریسی اہل اقتدار کا سہارا لے کر منکر ختم نبوت فتنہ قادیانیت ملک میں سرایت کرتا رہا ہے۔ فوج کے چند جرنیلوں کی قادیانی نوازی کی پالیسی زیادہ دیر نہیں چل سکتی کہ فوج کی اکثریت نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی مدد، لبیک یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگانے والی ہے۔ یعنی اتحاد کی روش کو اب ختم کیا جائے، دوسری صورت ملک ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ بٹو دور کی پالیسی کہ کوئی قادیانی فوج میں میجر کے عہدے سے آگے مت آئے، اگر جی ایچ کیو نے نہ اپنائی تو فوج کے اپنے ادارے سے عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ اگر فوج نے دھرنے والوں کے مطالبات منوانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کیا تو ثابت ہو جائے گا کہ بڑے فوجی افسران میں بہت سے قادیانی مذہب کے پیروکار ہیں جو پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں۔ لہذا پاک فوج کے اس طبقے کا دینی اور حب الوطنی فرض بنتا ہے کہ وہ قادیانی نواز ٹولے کے خلاف بغاوت کر کے ملک کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے لیں اور فوری دھرنے والوں کے مطالبات مان کر زرداری، نواز شریف اور دیگر قومی دولت لوٹنے والوں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں، دہشت گردوں کے خلاف شہروں میں بھی آپریشن کریں، حافظ سعید پر راہ کے ایجنٹ ہونے کا مقدمہ قائم کریں۔ اس قسم کے انقلابی اقدامات سے ہی پاکستان موجودہ بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت پہ سب کچھ قربان، یہ ہے ہماری جان و ایمان۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ملٹری نوکرشاہی سیاستدان قادری
تو پھر ہماری جو ہے کامیابی، مثلا اس کا مجھے جو انسٹنس یاد آتا ہے جب یہ جماعت احمدیہ کے خلاف اسلامی اسمبلی میں ریفرنس ہوا تھا، تو یہ ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا، تو ایک دن وہ ایک میرے دوست کے گھر یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، یوسف خٹک، یہ ان دنوں میں مسلم لیگ کے فرنٹیئر کے بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے اور بڑا شریف آدمی تھا. تو وہ روز وہاں آ کے تو پھر وہ ڈسکشن کرتا تھا کہ اسمبلی میں کیا واقعہ ہوا کیا نہیں ہوا، اور وہ ان کے خلاف کہ جی یہ کیا انہوں نے شیطانی اور کیا یہ فتنہ چھوڑ دیا ہے اپنے ممبرز کے خلاف، اور جنہوں نے وہ اسپانسر کیا تھا ریزولوشن. تو اس پہ ایک دن آیا تو کہنے لگا یہ دیکھو یہ ناصر نے آج تو مجھے بھی یہ کر دیے، مروا دیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو سوال آیا تو اس پہ انہیں موقع تھا، کہہ دیتے نہیں جی تم بھی مسلمان ہو ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں. تو اس نے ایسا وہاں پہ لیا، تو اب میں تو اس میں ووٹ نہیں دے سکتا. میں بھی اگر سیکرٹ بیلٹ ہو تو میں دوں گا، لیکن اب میں ویسے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ سب مجھے تو مارنے کے اوپر ہو جائے گی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جہاں پہ یہ ایک بیسک پرنسپل کا سوال آ جائے تو اس پہ تو مرزا ناصر نے، وہ ان کو ناصر کہتا تھا کہ وہ آکسفورڈ میں یہ اکٹھے تھے اور کہتے تھے بھائی کہ یہ مجھے تو اس لیے میں حیران ہوتا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، میں تو وہاں لوفر تھا، مسلمان تو یہ تھا، ہم تو اکٹھا تھا. سبحان اللہ. تو پھر وہ اپنے قصے پھر ان کے سناتا تھا کہ یہ کیا کرتا تھا میں کیا کرتا تھا. تو اس کے کہتا تھا مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ وہ ناصر مسلمان نہیں ہے اور میں مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے وہ ہے میں نہیں ہوں. یہ بات تو یہ کیسے، لیکن کہتا ہے جی آج تو اس نے، وہ تو بڑی ضد میں تھا، کہتا ہے نہیں یہ نہیں. میں نے کہا بھی دیکھو جہاں پہ اصول آئے گا، جو جماعت احمدیہ کا بیسک پرنسپل ہے، اس سے تو وہ نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ جی نہیں حضرت مرزا غلام احمد نبی نہیں ہے. تو یا کچھ ایسا جو بیسک سوال تھا نا جس پہ کہتا تھا کہ انہیں کچھ بات گول مول کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا بھی جب ایک بنیادی رول آ جائے تو اس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اس کو تو ایمبیگوس نہیں رکھ سکتے نا. تو بہرحال اس طرح سے 1 مہینے کی بحث کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ بہت پختہ ہے اپنی جگہ پر. میں نے کاپی بنا کر اس کے اوپر سارے حوالے لکھے ہوئے تھے کتابوں کے، اور بعض اوروں سے بھی پتہ کر کے، تو ان حوالوں کی بنا پر ان سے بحث کرتا رہا. 1 مہینے کے بعد پھر وہ ناراض ہو گئے اس بات پر کہ میں سمجھا نہیں سکا، کیونکہ زیادہ بڑے تھے اور مجھے بہت ہی اچھی طرح انہوں نے رکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح والد رکھتے ہیں، اور بہت فراخی کے ساتھ رکھتے تھے. یہ طبیعت پر کسی قسم کا انہوں نے میل نہیں میری طبیعت پر آنے دی اپنی سلوک کے لحاظ سے. تو بہتر سے بہتر چیزیں لے کر دیتے ہیں سب کچھ کرنا، تو اتنا کو خیال رکھنا. تو 1 مہینے کے بعد پھر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بولنا بند کر دیا. پھر میں نے کہا بہت اچھا میں پڑھائی نہیں کروں گا، پڑھنا چھوڑ دوں گا. تو وہ خاموش ہے. ابھی 2.5 مہینے کی چھٹیاں تھیں ہماری. تو پھر میرے ایک چچا زاد بھائی تھے، وہ عبدالغنی ان کا نام تھا، اچھے ویل پلیس تھے. انہوں نے آ کر ہماری صلح کرائی. پھر ان کو سمجھایا کہ اگر یہ نہیں مانتا مذہبی لحاظ سے تو جانے دیں، آپ نرمی کریں. تو بہرحال پھر اس عرصے میں ہی حضور کو پتہ لگا. اس وقت ابھی جماعت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ تھا نہیں، تعلق انفرادی طور پر بھی لوگوں کے ساتھ جلدی ہوتے تھے، اور شملے تو حضور تشریف بھی لاتے تھے، تو میں بھی ملنے کا شرف حاصل رکھتا تھا. تو وہ حضور نے خط لکھا کہ آپ پڑھائی نہ چھوڑیں، ہم وظیفہ دے دیں گے یہاں سے. تو میں نے کہا جی مجھے تو کافی پیسے ملتے ہیں گھر سے، وظیفہ میرا کام نہیں بنے گا. تو پھر دوبارہ حضور نے لکھا کہ نہیں ہم آپ کو جتنے گھر سے ملتے ہیں اتنے دے دیں گے، آپ پڑھائی نہیں چھوڑیں. تو بہرحال پھر بھائی صاحب کے ساتھ جو سب صلح ہو گئی، پھر تو اسی طرح ان کا رہا معاملہ جس سے پہلے تھا. لیکن یہ ان کی شرافت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آخر تک اپنی وفات تک جو سن 52 میں ہوئی راولپنڈی میں،
انہوں نے کبھی ایک لفظ حضرت خلیفۃ المسیح کے خلاف میری موجودگی میں نہیں کہا. ویسے اس طرف سرگرم تھے؟ سرگرم کو خاص نہیں تھے. حضرت خلیفۃ المسیح میرے خیال میں کو 15 سال تو ان کا پوچھتے رہے مجھ سے جب بھی میرے ملاقات ہوتی تھی. بابا عبدالرحمٰن کبھی آپ نے بھی ان سے کوشش کی ان کو؟ ہاں میں نے اپنا نقطۂ نظر بتانے کی؟ میں نے کوشش کی اپنے نقطۂ نظر بتانے کی، لیکن وہ پختہ وہ انہوں نے مجھے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ میں تمہیں فرشتے کے طور پر ہی سمجھتا ہوں. میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، میں کبھی نہیں پڑھتا تھا. میرے پاس جہاں گرداسپور بھی آ کر رہے 2-3 مہینے تو میرے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے. میں ذرا سخت ہے، میں نہیں پڑھتا تھا. خلافت اولیٰ کی